اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه وذات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سلام. اسلام میں عدل و احسان کی میزان کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے اس سلسلے گفتگو کے چوتھے مرحلے میں آج ہم داخل ہو رہے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ عدل ہے کیا؟ اگر عدل سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کس طریقے سے عدل کرے. لغت میں، عربی زبان کے لغت میں عدل کے معنی لکھے گئے وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کے صحیح مقام پر اور اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینا، یہ عدل ہے. رات سمجھ میں آتی ہے دن سے، دن سمجھ میں آتا ہے رات سے. خیر پہچانو شر کے ذریعے، شر پہچانو خیر کے ذریعے. عادل کو پہچانو ظلم کے ذریعے، ظلم کو پہچانو عدل کے ذریعے. تو عدل وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کی صحیح جگہ پر، جو بھی اس کی جگہ ہے اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینا، یہ ہے عدل. اور وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر کسی غلط جگہ پہ رکھ دینا، یہ ہے ظلم. عدل اور ظلم. اب اس میں نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی کسی فرقہ واریت کی کوئی بات ہے. بھئی یہ تو لغت کی بات ہے کہ عدل کے معنی جو چیز جس جگہ کے لیے بنی ہے وہاں پہ رکھو. ٹوپی بنی سر کے لیے، جوتا بنا پاؤں کے لیے، ٹوپی کا سر پہ رکھنا عدل ہے، جوتے کا پاؤں پہ پہننا عدل ہے. اگر مصرف بدل جائے تو یہی ظلم ہوگا. اگر مصرف بدل جائے کہ ٹوپی کو پاؤں میں پہن لیا جائے تو یہی ظلم ہوگا. تو ہر چیز کو، اب وہ چیز ہو یا انسان ہو فرق نہیں پڑتا، اب یا انسان ہو، اسے اس کے صحیح مقام پر رکھو تو یہ عدل ہے. اور اگر غلط مقام پہ رکھ دیا تو یہی ظلم ہوگا. تو پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ کس کا کون سا صحیح مقام ہے، کون سا غلط مقام ہے. مقام کیا ہے؟ اب ہر انسان کے صحیح مقام کو تلاش کرنا ہوگا، ہر انسان کے غلط مقام کو تلاش کرنا ہوگا. تو عدل وضع الشیء فی محلہ، چیز کو، انسان کو، کسی بھی شے کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھو. اور اب یہ لغت میں معنی تھے عدل کے، اور اب شریعت میں معنی بتاؤں. بس شریعت نے ذرا سی بات کو اور بھی واضح کیا. اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ ہے عدل. حق چھین لینا عدل نہیں ہے.
حق دے دینا عدل ہے. اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کے حق کو اسے دے دینا، اس کا نام ہے عدل. تو اب اگر کوئی شخص کسی مقام کا دعوے دار ہے تو پہلے یہ ثابت کرے کہ وہ صاحب حق بھی ہے. باتیں پہنچ رہی ہیں میرے محترم سننے والوں تک؟ میں ذرا سا منزل تبھیر سے میں گزر لوں تو پھر کچھ باتیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو، یہ ہے عدل. اور صاحب حق سے اس کے حق کو چھین لو، یہ ہے ظلم. تو یہ عدل اتنا ضروری کیوں ہے کہ ہر پراپر پلیس کے اوپر اس شے کو رکھو جو شے اس جگہ کے لیے بنی ہے؟ اتنا ضروری کیوں ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے، کان بنایا سننے کے لیے، ہونٹ بنائے بولنے کے لیے، زبان بنائی چکھنے کے لیے، ہاتھ پاؤں بنائے مس کرنے کے لیے. تو آنکھ سے دیکھتے ہو نا، زبان سے چکھتے ہو، کان سے سنتے ہو، ناک سے سونگتے ہو. ناک سے سن کے دکھلا دو بھائی، یہی تو ہے مقام عدل، یہی تو ہے مقام عدل. آنکھ سے چکھ کے دکھلا دو. تو قدرت نے تمہیں جتنی طاقتیں دی، فقط طاقتیں نہیں دی، ان کا مصرف بھی بدلا دیا. یہی تو عدل ہے، یہی تو عدل ہے کہ آنکھ سے دیکھو، اگر کان سے دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھ نہیں سکو گے بھائی، توجہ رکھنا. اور ہاتھ سے مس کرو، اگر تم نے کان سے مس کرنے کی کوشش کی تو مس نہیں کر سکو گے. زبان سے چکھو، اگر زبان سے تم نے دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھ نہیں سکو گے. جو طاقت جس کام کے لیے تھی اسی کام میں اس طاقت کو استعمال کرو. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اب مقام خلقت انسانی ہو یا مقام معاشرہ ہو، جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی اس کو اسی کام میں استعمال کرو، یہ ہے عدل. بھائی بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر بات واضح ہو رہی ہے تو اب ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ایک سرسری گزروں گا، اس لیے جانا مجھے آگے. تو اب جو چیز جس کام کے لیے بنائی اس چیز کو اسی کام میں استعمال کرو. اب پیغمبر کیا کرے کہ ہجرت کی شب میں، بھائی توجہ رہے، ہجرت کی شب میں کسی کو ساتھ لے جانا ہے. ہجرت کی شب میں کسی کو ساتھ لے جانا ہے. تو اب اگر اسے لے جائیں جو استقلال کا عادی ہے، مقام عدل کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے وہ کام کرو جو عدل کے مطابق ہو. جس چیز کو پروردگار نے جہاں کے لیے وعدہ کیا ہے اسی مقام کے لیے استعمال کرو. اور اگر اس مقام پہ استعمال نہ کیا تو یہ ہے ظلم. سننا، عدل سے ظلم کو سمجھو، ظلم سے عدل کو سمجھو. بھائی یہی سبب ہے. ذرا سا سطح عمومی سے بات کو بلند کر رہا ہوں. اگر آنکھ سے سننے کی کوشش کی ظلم ہے، سن ہی نہیں سکو گے. اور اگر کان سے دیکھنے کی کوشش کی ظلم ہے، دیکھ ہی نہیں سکو گے، ہے نا؟ تو اب یہی سبب ہے کہ میرے نبی نے کہا الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. حکومتیں کافروں کی تو باقی رہ سکتی ہیں، ظالموں کی باقی نہیں رہ سکتی، مہینوں میں جاتی ہے. کیونکہ حکومتیں نہیں بچتی. کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی، میرے نبی نے کہا کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. کتنی بدترین شے ہے ظلم، بتاؤں بھائی؟ سننا، اس لیے کہ ایک ایسی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میرے سننے والوں کے ذہن میں اس کا آدھا فارمولہ محفوظ ہے. بھائی سنو، اور بہت کام کی بات ہے. شریعت اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حالت اطمینان میں حرام ہے، حالت اضطرار میں حلال ہے. بہت دقیق مرحلہ فکر ہے، اور ظاہر ہے کہ میں بوجھل نہیں کروں گا دقیق مسائل کو چھیڑ کر، میں آسان لفظوں میں عرض کروں گا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حالت اطمینان میں حرام ہیں، عنوان اولی میں حرام ہے، فقہ کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، عنوان ثانوی میں حلال ہے. مثال دے دوں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اللہ نے حرام کیا میتے کو، مردار کو حرام کیا. حرم، بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے اور آرام سے سنیے گا. اللہ نے حرم کا لفظ موجود ہے، میتے کو حرام کیا. خون کو حرام کیا کھانے کو.
لحم خنزیر سور کا گوشت اللہ نے حرام کیا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اللہ نے اس کے گوشت کو بھی حرام کیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن اگر کوئی شخص مضطر ہو جائے، بھوکا ہو، بھوک سے اسے موت آ رہی ہو، تو ہم اسے بخشنے والے ہیں، اس کے لیے اتنی دیر کے لیے حلال ہو گیا. دیکھنا بڑا نازک مرحلہ فکر ہے، اور اسی نازک مرحلہ فکر سے آگے لے جاؤں گا. تو اب سور کا گوشت حرام، مردار حرام، خون حرام، غیر خدا کے نام پہ جو ذبح کیا جائے وہ حرام. لیکن اگر حالت اطمینان میں حرام، حالت اطمینان میں حرام. لیکن اگر کوئی مضطر ہو جائے، اضطرار آ جائے، بھوک سے مر جائے گا اگر وہ نہ کھائے، تو اتنی مقدار جو زندگی بچا سکے اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو شریعت کے، بھائی اب میں جا رہا ہوں ظلم کی طرف، شریعت کے بہت سے احکامات ہیں، بہت سے احکامات ہیں جو کبھی حلال کبھی حرام. بات واضح ہو گئی نا؟ نہیں اور واضح کروں. بھائی دیکھو، نماز کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر کوئی چھوڑے تو تارک الصلاۃ ہے. انتہائی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. کتنی بڑی واجب ہے. لیکن فرض کر لو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کرنا کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور تم دریا کے کنارے کھڑے ہو اور تمہارے سامنے سورج ڈوب رہا ہے، اتفاق سے مغرب ڈوب رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہو اور 4 رکعت کا وقت ہے تمہارے پاس، کل 4 رکعت کا وقت ہے. تو عصر پڑھ لیے نا. ابھی تم نے عصر کی نیت بھی نہیں کی تھی کہ ایک مرتبہ تمہاری نگاہ پڑی کہ ایک انسان ڈوب رہا ہے. اب کیا کرو گے؟ وہ واجب جو کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتا جس کا نام ہے نماز، اگر وہ پڑھتے ہو تو انسان ڈوبتا ہے. اگر انسان کو بچاتے ہو نماز قضا ہوتی ہے. تو اب کرو گے کیا؟ پہنچائیے میرے سننے والوں کی خدمت میں. اب کرو گے کیا؟ تو فقہا نے لکھا کہ نماز چھوڑ دو، اتنا بڑا واجب نماز چھوڑ دو، انسان کو بچا لو. اس لیے کہ نماز کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے، بچانے کی قضا ممکن نہیں ہے. خدمت میں ظاہر ہے کہ مسلسل خط فکر پیش کر رہا ہوں، تو جانا ہے انہیں مراحل سے گزر کر آگے. تو شریعت کے احکامات دیکھو، ظلم کی برائی تک مجھے جانا ہے، اور اگر ظلم کی برائی تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میری محنت سوالت ہو گئی. اچھا، سور کا گوشت حرام کبھی حلال، مردار حرام لیکن کبھی حلال، خون حرام ہے کھانا مگر کبھی حلال. تو حالت اطمینان میں جو حرام ہے وہ حالت اضطرار میں حلال ہو جاتا ہے. لیکن چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ظلم وہ بدترین گناہ ہے، نہ حالت اطمینان میں حلال ہے نہ حالت اضطرار میں حلال ہے. عجیب مرحلے ہیں، عجیب مرحلے ہیں جن مرحلوں سے اپنے سننے والوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو اب ظلم سمجھ میں آ گیا. اگر ظلم سمجھ میں آ گیا تو ظالم خود سمجھ میں آئے گا. اگر ظلم سمجھ میں آ گیا تو ظالم خود سمجھ میں آئے گا، اور اگر عدل سمجھ میں آ گیا تو عادل خود سمجھ میں آ جائے گا. اب میں اسی مقام سے آگے جا رہا ہوں. بھائی توجہات مقبول رہے، بہت توجہ ہے. ظالم جو کام ایسا کرے جو بدمحل نہ ہو. اب دیکھو قرآن نے ظالم کو کیا کہا، وہاں تک مجھے لے جانا ہے، اور اگر وہاں تک پہنچ گئے تو مرحلے آسان ہیں، اطمینان سے سنتے جانا. ظالم نے ایک موقع پر کوئی بات کہے گا تو قیامت میں، لیکن قرآن نے اسے ابھی کوٹ کیا اور اپنے پاس رکھ لیا. سننا ظالم، سورہ فرقان. دیکھو اللہ ظالم کو کیا کہتا ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا ویقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین. دیکھنا بھئی، یہ 5 آیتوں کا ایک چھوٹا سا سیکوینس ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. یوما، بھئی کمال دیکھنا، ظالم کون ہے؟ اب اللہ ظالم کو کیا کہتا ہے سننا. یوما یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ایک ظالم اپنے یعض دانت سے ہاتھوں کو کاٹنا، حسرت میں، افسوس میں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا. ویقول، اور کہے گا
یا لیتنی، قیامت کے دن ظالم قیامت کا دن بولے گا، وہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی لیا ہوتا. یعنی نجات کے لیے تنہا رسول کافی نہیں ہے جب تک سبیل ساتھ میں نہ ہو. اب میرے ایجنڈے میں نہیں تھا، خدا کی قسم ایجنڈے میں نہیں تھا کہ سبیل کیا ہے، سبیل کیا ہے. لیکن اب دو، اگر اپنی طرف سے کہوں گریبان میں ہاتھ ڈال دو، لیکن اگر قرآن کہے تو اسے مان لو. اگر قرآن کہے تو اسے مان لو. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. تو ہے نہ کوئی چیز سبیل جس کے مانے بغیر محشر میں نجات نہیں ہے. تو کہاں پوچھے کہ سبیل کہاں ہے؟ توجہ ہے، کہاں پوچھے کہ سبیل کیا ہے؟ تو دور نہیں جانا. جس سورہ فرقان میں یہ آیت ہے اسی سورہ فرقان میں قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اگر میری رسالت کی اجرت دینی ہے تو سبیل کے دامن کو تھام لو. جا کے دیکھنا سورہ فرقان میں یہ آیت ہے یا نہیں. تو سبیل آل محمد. میں بات تو آج ہو گئی نا. اب میں اور آیتیں کیا پڑھوں؟ سورہ فرقان میں کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اگر اجرت دینی ہے سبیل کا دامن تھام لو. آل محمد سبیل. اب قیامت کے دن ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. اب ظالم سمجھ میں آ رہا ہے؟ ظالم سمجھ میں آ گیا بھائی. اگر ظالم سمجھ میں آ گیا تو پھر عادل بھی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن نہیں، ظالم کی پوری بات تو سنو. ابھی ظالم کی بات ختم نہیں ہوئی، پھر سننا. ظالم نے بڑی باتیں کی ہیں میدان حشر میں. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو ہی مانا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ فلاں جانتے ہیں؟ فلاں ہم اردو میں بولتے ہیں فلاں، عربی میں ہے یہ فلاں. اور قرآن میں فلاں کیسے عجیب مقام پہ رکھا ہوا ہے. اب میں کیسے عرض کروں؟ ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو نہیں مانا. بڑا افسوس ہے میدان حشر میں کیا کروں؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور کاش میں نے فلاں شخص کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا. کاش میں نے فلاں شخص کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. مجھے نہیں معلوم وہ ظالم کون ہے اور مجھے نہیں معلوم یہ فلاں کون ہے. لیکن جب خود قرآن چھپائے تو اب مجھے کیسے پتا چلے؟ لیکن اتنی بات پتا چل گئی کہ وہ ہے مالک الملک، وہ ہے صاحب جبروت، اسے کوئی بات کرنے سے روک نہیں سکتا. تو اگر کچھ چھپا لے تو اسی کا نام تقیہ ہے نا. یوم بھائی ابھی کہاں ہوئی ظالم کی بات ختم؟ ابھی تو ختم ہی نہیں ہوئی. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. یا ویلتا، وائے ہو میرے اوپر، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنایا ہوتا. فلاں بھائی عجیب فلاں ہے. اب میں کیا سمجھوں کیا نہ سمجھوں؟ آپ کیا سمجھے کیا نہ سمجھے مجھے کچھ نہیں معلوم. اس لیے اچھا مفسر کیا سمجھے مجھے کچھ نہیں معلوم. لیکن ایک بات کر رہا ہوں اور اس بات کو ذہن میں رکھ لینا. بھائی سبیل کون ہے؟ آل محمد. فلاں کون ہے؟ آل محمد کے مقابل کے ٹائم کا ہے. میں بات کو اور بھی واضح کر دوں. یہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، یہ کے جی کی جماعتوں کے بچے، چھوٹے بچے. ان کا جب امتحان ہوتا ہے نا تو پیپر میں جملہ ہوتا ہے اور جملے میں ایک ڈیش کھینچ دیا جاتا ہے، فل ان دی بلینک. دیکھا ہے نا کہ بھائی لفظ لکھا، پھر بعد میں ایک لفظ دیا، درمیان میں ایک لمبی سی لکیر کھینچ دی. اور بچے کی ذہانت ہے کہ اپنی ذہانت سے اسے بھرے، وہ جو خالی جگہ ہے نا وہ بھرے، اسے کہتے ہیں فل ان دی بلینک. تو اب مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ ہے قرآن کا فل ان دی بلینک. اب جو بھی آل محمد کا مخالف ہو اس کا نام والے کو لیتنی
لم اتخذ فلانا خلیلا. اب یہ دو کردار سامنے آ گئے, ایک ظالم ایک فلاں, ہے نا؟ کچھ نہیں معلوم کون ہے. ابھی ظالم کی بات ختم نہیں ہوئی, کہنے لگا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. یہ فلاں شخص میرا دوست جو تھا, دنیا میں میرا دوست تھا, اس نے بڑا کمال کیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, ذکر کے آنے کے بعد مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا. اور اب میں کیا کروں؟ کان الشیطان للانسان خذولا, شیطان تو انسان کو ہمیشہ گمراہ کرتا ہی ہے. تو اب تین ہو گئے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ ظالم ہے, فلانا خلیلہ ہے, اور گمراہ کرنے والا ہے. بھائی ادھر ظالم کی بات میدان حشر میں ختم ہوئی, اور ادھر فوراً بات کیا ہے وَيَقُولُ الرَّسُولُ. جیسے ہی ظالم چپ ہوگا, میرا رسول بولے گا یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. پروردگار میری امت نے ھذا القرآن, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اب یہ کوئی چوتھا ہے. مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ قرآن کن اصطلاحوں میں بات کر رہا ہے, کن علامتوں میں بات کر رہا ہے. وَيَقُولُ الرَّسُولُ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ھذا ہے اس میں اشارہ, اور اشارے میں انگلی کا ہونا ضروری ہے. توجہ ہے, ھذا القرآن, ھذا القرآن. میدان حشر میں میرا نبی کہے گا, کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ میدان حشر کی. میدان حشر میں میرا نبی کہے گا پروردگار میری امت نے ھذا القرآن, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑ دیا تھا نہیں, قرآن کو نہیں, ھذا القرآن, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو کیا کوئی کاپی اچھی ہوگی قرآن کی؟ کوئی بڑا نسخہ, کوئی بڑا اچھا نسخہ قرآن کا رکھا ہوگا جس کی طرف رسول اشارہ کرے گا ھذا القرآن. تو اب اس ھذا کو کیسے پہچانے؟ تو قرآن نے کہا ھذا القرآن, اور محمد نے کہا من کنت مولا فھذا علی مولا. دیکھ لینا سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے. جانے کے بعد ترجمے کو دیکھ لینا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ویقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. وکذالک, آخری آیت پڑھ رہا ہوں اس سلسلے کی, وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. یہ ایسے سارے لوگ نبی کے دشمن ہیں اور مجرم ہیں. ایسے سارے لوگ نبی کے دشمن ہیں اور مجرم ہیں. تو اب جو ظالم ہے وہ مجرم ہے. لیکن تھیسس دے رہا ہوں, نتیجہ دے رہا ہوں, جو ظالم ہے وہ مجرم ہے نہیں. پہلی آیت ذہن میں, یوم یعض الظالم علی یدیہ, شروع ہوئی ظالم سے, ختم ہو رہی ہے کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. یہی لوگ مجرم ہیں, جو ظالم وہ مجرم. اچھا, تو ابھی تک تو ہم سمجھتے آ رہے تھے کہ ظالم کی ضد عادل, عادل کی ضد ظالم, لیکن اب اللہ نے ظالم کو کہا کہ یہ مجرم ہے. اور سورہ نون والقلم میں کہا افنجعل المسلمین کالمجرمین. مسلم اور مجرم برابر نہیں ہے. سنے جاؤ, جو ظالم ہے وہ مجرم ہے, اور جو مجرم ہے وہ مسلم نہیں ہے, کچھ اور ہے. چاہے شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہو, لیکن وہ مجرم ہے, مسلم نہیں ہے. اچھا, تو پروردگار یہ تو طے ہو گیا نا کہ جو ظالم ہے وہ مجرم ہے. سورہ فرقان اور سورہ نون والقلم, مسلم اور مجرم برابر نہیں ہے. مجرم کے مقابلے میں مسلم ہے, مسلم کے مقابلے میں مجرم ہے. تو ذرا سا تعارف تو کرا دے, مجرم کہتے کسے ہیں؟ کہا سنو بھائی, آیت سے آیت جوڑتا جا رہا ہوں, اور بس یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں, اسے ذہن میں رکھنا. سورہ انعام, قرآن مجید کا 6واں سورہ, آیت کا ارشاد 126. اگر بسم اللہ سے جوڑو 126, بسم اللہ ہٹا کے جوڑو 125. بھائی سننا, مجرم کون ہے؟ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیھا لیمکروا فیھا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون اذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون.
125 126 یا 126 127 دو آیتوں کی تلاوت میں رکھی. اب آرام سے سننا ترجمہ ہدیہ کر رہا ہوں. کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے مجرمین میں جو اکابر ہیں انہیں چھوڑ رکھا ہے. ظاہر ہے کہ کون میرا سننے والا ایسا ہوگا جسے اکابر کے معنی معلوم نہ ہو. اکابر ہم آپ جیسے چھوٹے لوگ نہیں ہوتے، بڑے عہدے والوں کو کہتے ہیں اکابر. ہو صدر مملکت ہو، گورنر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وہ ہے اکابر. ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں نا، ہم اور آپ تو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں وہاں کے بڑے بڑے مجرمین کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے انہیں چھوڑا ہوا ہے. تو سمجھ لو حکومت پر ناز نہ کرنا، یہ حکومت نہیں، یہ مہلت ہے. بھائی یہ بات ذہن میں رہے کہ میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے اور میرا کوئی مفاد کسی سے کہیں نہیں ہے. بھائی میں نے ممبر کی کھائی، ممبر کی کھاؤں گا، کسی فاسق کی نہیں کھاؤں گا. بہت آسان بات ہے. کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. سنو، ہم نے ہر شہر میں، بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے مجرمین کو چھوڑ رکھا ہے. مجرمین، اب مجرمین کا تعارف آنے والا ہے. اچھا کیا کرتے ہیں یہ مجرمین؟ ایک بتا پھر سننا. کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، فساد پھیلاتے ہیں شہروں میں، مکر کرتے ہیں. نہیں معلوم ڈائریکٹ پھیلاتے ہیں یا ایجنسیز کے ذریعے، مجھے کچھ نہیں معلوم. یہ تو میں تو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم بڑے بڑے مجرمین کو چھوڑے رکھتے ہیں. لیمکروا فیہا، وہ مکر پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. وما یمکرون الا بانفسہم، لیکن یہ مکر پلٹ کے انہی کی طرف آتا ہے. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ انہی کے لیے نقصان دہ ہے. انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ انہی کے لیے نقصان دہ. تو پروردگار یہ ہے کون؟ اپنا جلال دکھلا رہا ہے بڑے عہدے والوں کے لیے. بہت ناراض ہے تو پروردگار بڑے عہدے والوں سے، تو یہ ہے کون؟ کہا اب سنو ان کی صفت سنو. بھائی سننا صفت. اذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو کہتے ہیں رسول کو نہیں مانیں گے، اگر اللہ کو ہماری ہدایت کرنی ہے کتاب دے دے. تو یہ وہ ہے جو رسول سے ہٹ کے کتاب کو کافی سمجھتے ہیں. قالوا لن نؤمن، بھائی آیت ہے قرآن مجید کیا ہے؟ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. ہم پروردگار اگر چاہتا ہے نا کہ ہم بھی ہدایت پہ آ جائیں تو جو رسول پہ اتارا ہے نا، رسول پہ جو چیز اتاری ہے کتاب، وہی ہمیں دے دے، ہمیں رسول نہیں چاہیے. تو جو رسول سے ہٹ کے کتاب لے لے، جو رسول سے ہٹ کے کتاب لے، مجرم ہے. بھائی مجرم ہے. نہیں بھائی سننا، جملہ سننے کے قابل ہے. پروردگار مجرم کہنا ہے. پروردگار اپنا عہدہ ہمیں دے دے تو مجرم تو سمجھ گیا کہ عہدہ اللہ دیتا ہے. آپ آج تک نہیں سمجھے کہ عہدہ اللہ دیتا ہے. اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون. مت گھبراؤ. یہ بڑے بڑے مجرم سمجھ میں آ گیا نا؟ مجرم سمجھ میں آ گیا. یہ بڑے بڑے مجرمین اللہ کے نزدیک بہت ذلیل ہیں اور قیامت میں عذاب شدید میں گرفتار ہوں گے. افنجعل المجرمین کالمسلمین. مجرم برابر نہیں ہو سکتا مسلم کے، مسلم برابر نہیں ہو سکتا مجرم کے. اب مسلم کو کہاں تلاش کریں؟ دیکھو فکر آگے بڑھ رہی ہے. مجرم تو سمجھ میں آ گیا، اب مسلم کہاں ڈھونڈے؟ واپس چلو تاریخ قرآن کی طرف. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک. بھائی عجیب آیت ہے. اچھا اگر وقت میں گنجائش ہوتی، مجھے جانا آگے ہے، وقت میں گنجائش تو ہے لیکن جانا آگے ہے تو میں پوری تفصیل کرتا. بھائی چھوٹا سا جملہ سنتے رہا. ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے تھے، دیواریں کھڑی کر رہے تھے نا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. دیکھو اولو العزم نبی ہے ابراہیم اور رسول ہے اسماعیل. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. باپ بیٹے عظیم ہیں، ابراہیم باپ، اسماعیل بیٹے دونوں عظیم ہیں. عظیم ہے نا، دونوں مل کے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں.
اچھا اب جب اللہ کا گھر بن رہا ہے نا، اللہ خوش ہے دونوں سے. اچھا جب مزاج دیکھا اللہ کا کہ بہت خوش ہے تو فوراً انعام مانگ لیا. انعام کیا مانگا؟ ربنا وجعلنا مسلمین. اپنا مسلمان ہم دونوں کو قرار دے. اس کو کہتے ہیں مسلم. پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. جانا آگے ہے بھائی، مسلم ثابت کرنا ہے. مجرم سمجھ میں آ گیا نا، تو اب مجھے مسلم تک جانا ہے، اور اسی مسلم تک جانے کے لیے ساری زحمت ہے. ربنا وجعلنا مسلمین. پروردگار مجھے، ابراہیم کہتے ہیں، مجھے میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے. کیا مسلمان نہیں ہے؟ جوان بیٹا ہے اسماعیل، ہے نا. ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں، خلیل اللہ ہے، امامت بھی مل چکی ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے ابراہیم کے بعد؟ اور کہتے ہیں وجعلنا مسلمین، اپنا مسلمان قرار دے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کلمے والا تو بہرحال نہیں ہے. تو بہرحال نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مسلمان ہو گئے، ہے نا. یہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ کہو تو مسلمان بنو. ان کے علم میں تو جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنو وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا مسلمان قرار دے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ اسی سورے میں جہاں یہ دعا ہے کہ پروردگار اپنا مسلمان قرار دے، وہاں اللہ نے اس اسلام کی ڈیفینیشن بتائی ہے. اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم کا اسلام یہ ہے کہ ہم نے براہ راست کہا مسلمان ہو جا، وہ مسلمان ہو گیا. تو ہمارا اور آپ کا اسلام نہ معلوم کتنے علماء کے واسطے سے آیا. بھائی کوئی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، نبی کے زمانے میں بھی جو اسلام پھیلا وہ محمد کے وسیلے سے پھیلا، اور یہ وہ اسلام ہے جو براہ راست خدا سے آیا. بیچ میں نہ کوئی وحی کا وسیلہ ہے، نہ کسی عالم کا وسیلہ ہے، نہ کسی کتاب کا وسیلہ ہے. بھائی بہت توجہ ہے، بہت دقیق منزلوں سے گزر رہا ہوں میں. تو اب ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے مسلمان کہے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان کہے. ہو گئی نا بات؟ اچھا کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ اصرار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آرڈنری اسلام پہ تو بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا. دیکھیے آرڈنری اسلام پہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لیجیے گا وہی جو بھی مثال دے رہا تھا نا کہ شناختی کارڈ میں لکھا اسلام ہے نا، ریلیجن اسلام، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اللہ والا اسلام جو ڈائریکٹ ملتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، جو اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے اس اسلام کی بات کر رہا ہوں. اچھا تو دعا تو مانگ دی ابراہیم نے اور اسماعیل نے کہ پروردگار مجھے مسلمان کر دے. ابراہیم نے بھی کہا، اسماعیل نے بھی. جواب آیا کہ تم مسلمان ہو. ہے سورہ صافات 37واں سورہ، فلما اسلما. بھائی سننا، فلما اسلما ہم کہتے ہیں دونوں مسلمان. دیکھنا بڑا نازک مرحلہ ہے، اور میں روک کے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ پورا مجمع، بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، ان نوجوان دوستوں سے اور بچوں سے مخاطب ہوں. فلما اسلما اللہ کہہ رہا ہے ہم کہتے ہیں دونوں مسلمان. بھائی اللہ کہہ سکتا تھا ابراہیم مسلمان، اسماعیل مسلمان. ابراہیم کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا مسلمان کا، اسماعیل کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا مسلمان کا. نہیں، اسلمہ ایک لفظ اسلام میں دونوں ہیں. 83 برس کا بوڑھا بھی ہے، 13 برس کا بچہ بھی ہے. ابراہیم 83 برس کے بوڑھے، اسماعیل 13 برس کے بچے ہیں. ایک لفظ اسلام میں بوڑھے کا بھی اسلام ہے، بچے کا بھی اسلام ہے. کل نہ کہنا کہ بوڑھے کی بات کا اعتبار کیا اور بچے کے اسلام کا اعتبار کیا ہے. اور انہیں مراحل سے مجھے آگے جانا ہے. تو وہ مجرمین، یہ مسلمین. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم اور آپ مسلمین نہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا؟ کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان بننے والے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ابراہیم وہ مسلمان، اسماعیل وہ مسلمان. مالک دلیل دے دے اسے کہ تیرا مسلمان بغیر دلیل کے نہیں مانتا، تیری امت بغیر دلیل کے نہیں مانتی. کہا دلیل بھی سنو اور اسی آیت میں سنو. اب میں متوجہ کر رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. کہا بھائی سنو، ہم کہتے ہیں ابراہیم مسلمان، ہم کہتے ہیں اسماعیل مسلمان، ہم کہتے ہیں، اور ایک ہی لفظ اسلام میں دونوں ہے، فلما اسلما. اور اب پوچھتے ہو کہ دلیل ہم نے کیوں کہہ دیا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں؟ اب سنو، فلما اسلما وتلہ للجبین. باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا. میری تقریر اس منزل پر رک رہی ہے، کچھ دیر کے بعد آگے جاؤں گا. ہم کہتے ہیں کہ دونوں مسلمان. کون کون؟ ابراہیم اور اسماعیل. کیوں؟ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا. تو چونکہ باپ نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹا دیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان. طے ہو گئی بات.
اب میں کیا کہوں قرآن پڑھنے والوں کو کہ اللہ نے ایک باپ کو ایک بیٹے کے لٹانے پر ہمیشہ کے لیے مسلمان کہہ دیا، اور وہ ابو طالب جو برسوں اپنے بیٹوں کو محمد کی قربان کا لٹاتا رہے. آیت ہے قرآن کی، ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو قربانی کی جگہ پہ لٹا دے، اللہ کہے مسلمان. اور ابو طالب برسوں اپنے سارے بیٹوں کو محمد کو اٹھا کر محمد کی قربانی کی جگہ پہ لٹاتا رہا، اور وہ مسلمان نہیں، وہ ابراہیم جیسا مسلمان. بس بہت جو ہے مجرم نہیں مسلم. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. اب اس سے زیادہ تو میں واضح بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹوں کو لٹایا، محمد کو اٹھا لیا. روز رات کو ہوتا رہا نا شیخ ابی طالب اور دوسرے مقامات میں تاریخوں میں کہ محمد کو اٹھایا سوتے ہوئے. بھائی محمد رسول اللہ کوئی 5 برس کے 40 برس کا جوان ہے. بھائی ابو طالب کو تو سمجھو، ابو طالب کو تو سمجھو. بھائی کیسے سمجھو گے؟ علی نے دروازے خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ وہ دروازہ تھا جسے 40 کھولتے تھے 40 بند کرتے تھے. یہ علی کی طاقت ہے. اور محمد نے اس علی کو غدیر میں اٹھا لیا. یہ محمد کی طاقت ہے. علی نے دروازے خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا، یہ علی کی طاقت. اور محمد نے غدیر میں علی کو اٹھا لیا، یہ محمد کی طاقت. اور میرے محمد کو برسوں ابو طالب اٹھاتے رہے، یہ ابو طالب کی طاقت. تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے. ابھی میں پہنچا نہیں ہوں، لیکن جملے سنتے جاؤ. اچھا، تو رسول کو اٹھایا، اپنے بیٹے کو سلا دیا. یہ کیوں کر رہے تھے ابو طالب؟ یہ مسئلہ کیا تھا؟ کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ ابو طالب کو خبر لگ گئی تھی کہ کچھ لوگ ان کے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ کو. تو انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا کہ محمد کو اٹھاؤ، بیٹے کو لٹا لو، قتل ہو جائے تو بیٹا قتل ہو جائے. تو اب محمد سے جو محبت ہے ابو طالب کی، وہ بھتیجے کی رشتے داری سے ہے. اگر بھتیجے کی رشتے داری سے ہوتی تو بیٹے کو بھتیجے پر قربان نہ کرے. بہت دقیق مسئلہ ہے، بہت دقیق مسئلہ ہے نا بھائی. بہت آسان بات. اگر رشتے داری کہہ سکتے تھے نا کہ سگے بھائی کا بیٹا تھا، بھائی تو اگر سگے بھائی کا بیٹا تھا تو یہ عقیل، طالب، جعفر، علی یہ تو سگے بیٹے تھے نا. تو اب یہ رشتے داری کی محبت تو بہرحال نہیں ہے. اب یہ جو بھی محبت ہو اس پہ میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. تو محمد کو اٹھایا، اپنے بیٹوں کو لٹا دیا. ہو گئی نا بات؟ بھائی کیسے خبر لگ گئی ابو طالب کو کہ لوگ قتل کرنے والے؟ کیا عالم الغیب تھے ابو طالب؟ سوال بہت سیدھا سوال ہے بھائی. اس میں تو لوگ منطق ہے نا، کوئی فلسفہ ہے. کیا عالم الغیب تھے؟ ابو طالب کو کیسے خبر ہو گئی کہ لوگ محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، ابو طالب عالم الغیب نہیں تھے. بھائی جو مسلمان نہ مانے وہ عالم الغیب کیا مانے گا؟ جو مسلمان نہ مانے وہ ابو طالب کو عالم الغیب کیا مانے گا؟ کہا بھائی عالم الغیب نہیں تھے. اچھا تو پھر کیسے خبر ہو گئی؟ یہ روک رہا ہوں آپ کو. پھر کیسے خبر ہو گئی؟ کہا بھائی بات سنو. کہنے لگے بات سنو، کوئی علم غیب نہیں تھا. بات کل اتنی تھی کہ ابو طالب سفر شام میں اپنے بھتیجے کو لے کے گئے محمد رسول اللہ کو، اور شہر ہمس کے قریب ایک دیر کے باہر ان کا پڑا ہوا. اور بحیرہ راہب عیسائی تھا نا، بہت بڑا راہب تھا. اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا بیٹا ہے. اچھا بیٹا تو تھا، خدا کی قسم بیٹا تھا. اب یہ بیچ میں عجیب و غریب بات درمیان میں آ گئی. بھائی اب تک تو یہ نا کہ بھتیجا تھا، لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم بیٹا تھا. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ایک پورشن ہے کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما. ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا. محمد اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہ آیت کب اتری؟ جب محمد 40 برس سے اوپر کے ہو گئے. اور ماں باپ کا کب انتقال ہوا؟ محمد کے بچپنے میں. تو یا تو مانو کہ آیت غلط ہے، یہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب ماں باپ ہے. عیسائی راہب نے پوچھا یہ تمہارا کون ہے؟ کہا کہ بیٹا ہے. کہا کہ نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟
اچھا ڈیٹیل میں یہ واقعہ ہے کتابوں کے اندر، لیکن میں تو معترض کی زبان سے کر رہا ہوں نا، ہے نا. میں نے تو سوال کیا تھا کہ کیا ابو طالب عالم الغیب تھے، انہیں کیسے خبر ہوگی؟ کہا کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہوئی. اصل میں بحیرہ راہب نے انہیں بتلایا ابو طالب کو. کون ہے بحیرہ راہب؟ عیسائی. کہنے لگا یہ تمہارا بھتیجا ہے، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا تذکرہ توریت میں ہے، انجیل میں ہے. دیکھو میں جملہ کہنے والا ہوں میں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بھتیجا ہے، اور اس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور یہ ہے آخری نبی، یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا نبی، اور یہودی اسے قتل کر دیں گے، یہودی اسے قتل کر دیں گے، اس کی حفاظت کرو، یہیں سے واپس ہو جاؤ. ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر واپس آ گئے. اب بحیرہ راہب کا جملہ عرض کروں. بحیرہ راہب نے کہا تمہارا یہ بھتیجا جس کا نام محمد ہے، میں اس کے چہرے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم عیسائی ہے، مسلمانوں سے بہتر ہے. یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ عیسائی ہے، مسلمانوں سے بہتر ہے. عیسائی کہہ رہا ہے میں محمد کے چہرے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں. تو بھائی عیسائی کو محمد میں نور نظر آ گیا، مسلمانوں کو نور نظر نہیں آتا. جو مسلم ہے وہ مقام اطاعت پہ ہے، جو مجرم ہے وہ ظالم ہے. بات تلخیص پا رہی ہے، جو مجرم ہے وہ ظالم ہے. اب اسے ظالم کہو یا مجرم کہو، اسے مجرم کہو یا ظالم کہو، ایک ہے. مجرم ظالم ایک ہی چیز ہے. بعداً للقوم الظالمین. عجیب جملہ کہا پروردگار نے، بعداً للقوم الظالمین. ظالموں کو اپنے پاس تو پھٹکنے ہی نہیں دیتے. ہم، اللہ کہہ رہا ہے، ہم اپنے پاس ظالموں کو پھٹکنے ہی نہیں دیتے. بعداً للقوم الظالمین. یہ جتنے بھی ظالم ہیں وہ ہم سے دور رہے ہیں. اچھا ظالم ذہن میں ہے نا، مجرم اور ظالم ایک ہے. اور مجرم کیا کہتا ہے، ظالم کیا کہتا ہے؟ وہ ظالم کی پوری داستان، پوری کہانی میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ بھائی کون ظالم ہے، کیا کہتا ہے، مطالبہ کیا ہے، خواہش کیا ہے. رسول نہیں چاہتا، کتاب چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ خدا اللہ دیتا ہے، بھائی اسے کہتے ہیں ظالم. ایک مرتبہ آواز دی اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. امامت ظالموں میں نہیں جائے گی. تلخیص پا رہی ہے، تقریر تلخیص پا رہی ہے. ابراہیم کا امتحان لیا اللہ نے بہت سے کلمات میں. ابراہیم نے 100% مارکس لیے. اتمہن کا ترجمہ میں نے کیا، میں نے اتمہن کا ترجمہ کیا. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. بہت سی باتوں میں اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. ابراہیم نے 100% پرچے کو کامیاب کیا. اعلیٰ جب کامیاب کیا تو اب انعام، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. قال ومن ذریتی، کہا پروردگار میری اولاد میں بھی جائے گی. نبوت کے لیے تو نہیں کہا کہ میری اولاد میں جائے گی یا نہیں جائے گی. رسالت کے لیے کہہ دیتے کہ میری اولاد میں بھی دے دے، تو نہ رسالت مانگی نہ نبوت مانگی. ادھر اللہ نے کہا ہم تمہیں امام بناتے ہیں، ادھر ابراہیم نے کہا پروردگار اولاد کو بھی دے دے. جان رہے تھے کہ نبوت ختم ہو جائے گی، جان رہے تھے کہ رسالت ختم ہو جائے گی، تو ختم ہونے والا عہدہ اولاد کے لیے لے کے کیا کروں؟ ایسی چیز مانوں جو قیامت کے دامن سے جا کے منتقل ہو جائے. کہتے ابراہیم کا امام باقی ہے، ورنہ قرآن کا وعدہ غلط ہو جائے گا. بہت توجہ رہے، اس مرحلے پہ بات رک رہی ہے. اچھا بڑے خوش ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، نبی ہے بہت پہلے سے، جوانی سے، پھر رسول بنے، پھر اولو العزم بنے. ایسا اولو العزم بھی بن گئے نا، خانہ کعبہ بنا دیا. پھر اللہ نے انہیں خلیل بنایا. قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہیں خلیل، تو خلیل اللہ بھی ہے، نبی اللہ، رسول اللہ، صاحب عزم، خلیل اللہ ہے نا. اور اب یہ آخری عہدہ کیا دے رہا ہے؟ امام للناس، انی جاعلک للناس اماما. امام للناس کا عہدہ دے دیا. بھائی عجیب کمال کی بات ہے، اور بات کو یہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں. سننا یہ جملہ سن کے جانا، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ ذہنوں کے اندر محفوظ ہے. لوگ بڑے مشکوک ہیں کہ بھائی بادشاہ تو ملی نہیں، کیا خاک امام؟ بھائی بوریے پہ بیٹھے ہوئے کیا امام؟ بھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاروں کے نزدیک امامت کا تصور بادشاہت سے متصل ہے نا. بھائی بات تو جو بات ہے وہ ہے. بھائی اعتراض یہی ہے کہ بھائی یہ امام ہے، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، گھٹنے سے توڑ کے کھا رہے ہیں، یہ کون سی امامت؟ اچھا جتنے تھے، کوئی زندان میں رہا، کوئی زہر سے شہید ہو گیا، کوئی تلوار سے شہید ہو گیا، یہ کیا امامت ہے؟ بھائی کوئی بادشاہت ہوتی، کوئی لاؤ لشکر ہوتا، کوئی جاؤ حشم ہوتا، کوئی تخت ہوتا، کوئی کرسی ہوتی، کچھ تو ہوتا.
بھائی بہت توجہ ہاتھ مضمون ہے. جب تو امام بنے, کوئی اسمبلی ہو, کوئی سینٹ ہو, کوئی بجٹ پاس ہو, جب تو امام بنے کچھ بھی نہیں. یعنی یہ 12 امام, 12 کے 12, اب 12واں تو ابھی آیا نہیں, 11. ایسے فقیر منیش لوگ, یہ بھی کوئی امامت ہے؟ تو کیا امامت کے معنی بادشاہ کے؟ تقریر تمام ہو رہی ہے, میری تقریر تمام ہو گئی, اور اب میں اپنے سننے والوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اسے لیتے جانا. کتنے خوش ہیں ابراہیم کی امامت مل گئی. بھائی اتنے ہی خوش ہیں کہ اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں. میں ہوتا تو میں کہتا پروردگار یہ امامت اپنے پاس رکھ, اس لیے کہ تخت نمرود کے پاس ہے, تاج نمرود کے پاس ہے, خزانہ نمرود کے پاس ہے, لشکر نمرود کے پاس ہے, محل نمرود کے پاس ہے. یہ خالی امامت لے کے میں کیا کروں گا؟ میری بات مکمل ہو گئی. اقتدار تو نمرود کے پاس ہے پروردگار, یہ خالی کھوکھلی امامت لے کے میں کیا کروں گا؟ ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ اقتدار اور ہے, امامت اور ہے. تقریر تمام ہوئی, ابراہیم امام بنے. کون ابراہیم؟ جو مسلم ہے. مسلم پوری زندگی مرضی الہی میں صرف کرے. مسلم نام نہیں ہے ابراہیم کا, مسلم کوالٹی ہے ابراہیم کی. ربنا وجعلنا مسلمین لک. تشریح کر چکا کیسا مسلمان بننا چاہتے ہیں, اللہ کا کیسا مسلمان بننا چاہتے ہیں. مجھے بنا دے, میرے بیٹے اسماعیل کو بنا دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اور پروردگار فقط میں اور میرا بیٹا اسماعیل نہیں, میری نسل میں قیامت تک ویسے مسلمان چلتے رہے. مسلمان بھائی اب اس سے بڑی وجود مہدی کی کوئی دلیل ہوگی؟ کبھی موقع ہوا؟ قیامت تک ابراہیم جیسے مسلمان چلتے رہے. تو اگر مسلمان کو قرآن کی آیت پہ اعتبار ہے تو بتلائے کہ مہدی کے علاوہ ایسا مسلمان کون ہے؟ 12 کے 12 مسلمان. میں کبھی عرض کروں گا, اب دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں رہی, لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. اب یہ درمیانے کلام میں آ گیا ہے. سارے کے سارے مسلم ہیں, سارے کے سارے مسلم ہیں. علی مسلم, حسن مسلم, حسین مسلم, محمد عربی سب سے بڑے مسلم ہے نا. یہی تو کہا تھا نا, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. قرآن ہے, ترجمے کو بدل رہا ہوں. انا رسول کہہ رہے ہیں, قرآن کے اندر جملہ ہے انا اول المسلمین, مسلمین کا اول میں ہوں. تو کچھ مسلمین ہیں جن کے اول محمد ہیں. تمام ہو گئی تقریر, تمام ہو گئی. کچھ مسلمین ہیں جن کے اول انا اول المسلمین, اول محمد ہیں. اب یہ مسلمین کہاں ہیں بھی؟ ایسے مسلمین کہاں ڈھونڈے جن کا اول محمد ہے؟ تو اگر کہیں اور ڈھونڈو گے تو خدا کی قسم نہیں ملیں گے. خود محمد سے پوچھ لو گے یا رسول اللہ وہ مسلمین کون ہیں جن کے اول آپ ہیں؟ کہا اب تک نہیں سنا؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تقریر تمام ہو گئی. حسین مسلم تھے, حسین مسلم تھے, اسی لیے سفارت کے لیے مسلم کو بھیجا. بات پہنچ گئی نا. عقیل کا بیٹا مسلم, حسین کا سفیر بن کے آیا ہے. بس اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پورے مقاصد اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں, لیکن 2-4 جملے تو سنتے جاؤ نا. مسلم ابن عقیل, کس کے بیٹے؟ عقیل کے. سننا, بہت توجہ سننا. یہ مسلم کون ہے؟ عقیل کا بیٹا. یہ عقیل کون ہے؟ علی کے بھائی. صحیح ہے نا. اچھا, عقیل کی کوئی اور خصوصیت ذہن میں ہے؟ ہوگی, میرے سننے والوں کے ذہن میں ہوگی, اسے بیدار کرنا ہے. ایک دن عقیل کو بلایا علی نے اور کہا عقیل تم عرب کے بہترین شجرہ گاہ, سارے شجرے تمہیں زبان یاد ہیں, میرے لیے ایک بہادر قبیلے سے ایک بہادر خاتون کا انتخاب کرو جس سے میں عقد کروں اور اس کے بطن مطہر سے ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. یاد ہے نا کہ عقیل کی سفارش پر علی نے ام البنین سے شادی کی تھی اور ابو الفضل عباس دنیا میں آئے تھے. تو مشورہ کس سے لیا؟ علی نے عقیل سے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, عقیل یقیناً اپنے زمانے کے سب سے بڑے شجرہ دار تھے, مجھے تسلیم, لیکن کیا علی سے بھی بڑے تھے؟
سوال ہے اپنے سننے والوں سے، بھائی علی سے بڑے شہزادہ تو نہیں تھے نا، علی تو امام وقت تھے، انا مدینۃ العلم والی باب مدینۃ العلم ہے علی. تو یہ عقیل سے کیوں پوچھا؟ اپنے علم سے خاتون کا انتخاب کرتے شادی کر لیتے. یہ عقیل سے کیوں کہا کہ میں ایسا بیٹا چاہتا ہوں جو کربلا میں حسین کے کام آئے؟ تو عجب نہیں ہے کہ جو تمنا علی کے دل میں تھی، علی وہی تمنا عقیل کے دل میں بیدار کرنا چاہتے. اب مسلم سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہی سبب ہے کہ کچھ دنوں پہلے عقیل کے گھر میں مسلم پیدا ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد علی کے گھر میں عباس پیدا ہوئے. کتنی عجیب شخصیتیں ہیں یہ دونوں، کتنی عجیب شخصیتیں ہیں یہ دونوں. عباس کو بھی پانی نہ ملا، پیاسے شہید ہوئے. مسلم بھی پانی نہ پی سکے، پیاسے شہید ہوئے. میں سننا جملے سننے کے قابل ہے. اب اگر عرض کروں گا تفصیلات تو بہت تاخیر ہوگی. بھائی حد تو یہ ہے کہ اسٹیٹس ایک ہے. جاؤ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لینا اگر میری بات کو یقین نہ ہو. زیارت ہے ابو الفضل عباس کی. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولفاطمہ والحسن والحسین. سلام ہو تجھ پر اے عبد صالح، اور اے وہ جو خدا کا مطیع، رسول کا مطیع، علی کا مطیع، فاطمہ زہرا کی اطاعت کرنے والا، حسن حسین کی اطاعت کرنے والا. اور بے عین ہی یہی الفاظ مسلم کی زیارت میں یہی ہے، ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں ہے. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولفاطمہ والحسن والحسین. اب مسلم سمجھ میں آیا؟ بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں، لیکن مسائل سے دو چار جملے یاد کروں گا اور اجازت لے لوں گا. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی پانی نہ پی سکا، یہ بھی پانی نہ پی سکا. وہ بھی شہید، یہ بھی شہید. اس کے بیٹے بھی مارے گئے، اس کا بیٹا بھی مارا گیا، ہے نا؟ نہیں، دیکھو کتنی مشابہتیں ہیں مسلم میں اور عباس میں. کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں ایک نشانی عباس کی نہ ہو اور ایک نشانی مسلم کی نہ ہو. بھائی توجہات مقبول ہے نا. مجلس میں دو نشانیاں ہیں، ایک عباس کی اور ایک مسلم کی. جب مسلم کو شہید کیا جا رہا تھا تو انگلی اٹھا کے کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. توجہات مقبول ہے. تو کوئی مجلس، کوئی امام بارگاہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلم کی زیارت نہ ہو، عباس کا عالم نہ ہو. ایسا ہے مسلم. بس دو جملے عرض کروں گا. مجھے کو بات 60 دقیقے سے اوپر چلی گئی اور مجھے دو جملے مسائل کے بارے عرض کرنے ہیں. خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے علی کے بیٹے حسین کی طرف سے کوفے والوں کے نام. میں اپنے بھائی مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں اور دو لفظ لکھے ثقتی و من اہل بیتی. یہ مسلم اسے آسان نہ سمجھنا. ثقتی بھروسے والا ہے، میرے بھروسے والا ہے. ومن اہل بیتی اور میرے اہل بیت میں شامل ہے. خط دیا اور مسلم سے زبانی ایک جملہ کہا جاؤ مسلم جاؤ، کوفے کے حالات کو دیکھنا، کوفے کے ماحول کو دیکھنا. اگر مصلحت سمجھو جنگ کر لینا، اگر مصلحت سمجھو صلح کر لینا. یہ مذاق نہیں ہے کہ حسین ابن علی اپنی مرضی کی نمائندگی مسلم کو دے دے. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک. مسلم آئے. بھائی اب بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن جملے سن لو. مسلم آئے، کوفے کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھائی. راوی کہتا ہے کہ 1000 پر مشتمل ایک صف تھی اور ایسی 17 صفیں تھی مسلم کے پیچھے، یعنی 17,000 افراد نے اس غریب الوطن کے پیچھے نماز پڑھی. اور جب مسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو وہی مورخ کہتا ہے کہ اب پیچھے 17 افراد بھی نہیں تھے. مسافر ہے، غریب الوطن ہے، دل ٹوٹ گیا. ان سے کہنے لگے وہ جو نماز پڑھنے آئے تھے کہ جاؤ اب مسلم کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. چلے گئے. مسلم اکیلے ہوئے. کوفے کی ناآشنا گلیاں، مسلم واقف نہیں تھے کوفے کی گلیوں سے. مسلم کا کوئی جاننے والا کوفے میں نہیں تھا. ناآشنا گلیاں، اس کوچے سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس کوچے میں. مسلم چلتے رہے. ایک مرتبہ غریب الوطن ہے نا، ایک مرتبہ اسے پیاس لگی.
दाहिने बाएं देखा कि कोई दरवाजा खुला हो तो मैं पानी मांगू। जब कोई दरवाजा खुला हुआ न मिला तो एक दरवाजे पर दखल बात किया। एक बूढ़ी औरत आई, उसने दरवाजा खोला, कहा परदेसी क्या चाहता है? कहा मैं प्यासा हूं, मुसाफिर हूं, प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। तवा, उस बीबी का नाम है तवा। भाई सुनना, उस कूफे में न मालूम कितनी हजार औरतें होंगी और उनके नाम न हाफिजे में है न तारीख में है, लेकिन ये बीबी चूंकि इसने मुस्लिम पर एहसान किया, आले मोहम्मद के जवान पे एहसान किया, इसलिए आज तक उसका नाम मिंबर से लिया जाता है। अजरुकुम अल्लाह। मस्जिद तमाम हो गई। तवा ने कहा मुसाफिर इंतजार कर, मैं तेरे लिए पानी ला रही हूँ। मुस्लिम चौखट पे बैठ गए, घर के दरवाजे की चौखट पे बैठ गए। तवा अंदर गई, कूज़े आप भरा, लेके आई, मुस्लिम ने पिया, मुस्लिम ने पानी पी लिया। अब बीबी इस इंतजार में खड़ी है कि मुसाफिर जाए तो मैं दरवाजा बंद करूं। मुस्लिम चुप बैठे। एक मरतबा पुकार के कहा तवा ने कि मुसाफिर जाता क्यों नहीं है, जाता क्यों नहीं है? सर उठाया, कहा बीबी जिसका कोई घर ही न हो वो कहाँ जाए? बीबी जिसका कोई घर ही न हो वो कहाँ जाए? कहा ऐ शख्स मुसाफिर है? कहा तो मुसाफिर है। कहा अगर कोई जानने वाला हो, कोई पुराना पहचानने वाला हो, उसके घर पनाह ले ले। कूफे की फजा अच्छी नहीं है, ज्यादा देर गलियों में घूमना अच्छा नहीं है। कहा बीबी बस इतना और बतला दे कि ये कूफे की फजा खराब क्यों है? कहा तुझे नहीं मालूम? तवा कह रही तुझे नहीं मालूम? मेरे मौला हुसैन इब्न अली ने अपना एक सफीर भेजा है। अजरुकुम अल्लाह, मेरे मौला हुसैन इब्न अली ने अपना एक सफीर भेजा है और सारा शहर उसके खून का प्यासा है। कहा बीवी उस सफीर के नाम से वाकिफ है? कहा कैसे नहीं वाकिफ हूँ, उस शहजादे का नाम है मुस्लिम इब्न अकील। बस ये सुनना था कि उंगली का इशारा किया कि बीवी में मुस्लिम मैं ही हूँ। अजरुकुम अल्लाह, दो गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, बस दो जुमले सुनते जाओ, वो मुस्लिम मैं ही हूँ। बीवी ने हाथ जोड़ लिए, कहा मौला मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे मौला हुसैन के सफीर हैं, घर में आइए। तहखाने में ले गई, क़याम किया, रात भर इबादत में बसर की, मुखबिरी हुई कि मुस्लिम किस घर में छुपे हुए हैं। सुबह को जब इब्न ज़ियाद की फौजें उस कूचे में दाखिल हुई और घोड़ों की टापों की आवाज मुस्लिम के कान में गई तो रेगन में कबा रही, बस तस्लीमन ले अमरे कह के मुस्लिम उठे, अपना अमामा रखा, अपनी आबा उड़ी, मोमिना आ गई, कहा मौला मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जुमला सुनो के मुस्लिम का, कहने लगे मुझे ये पसंद नहीं है कि किसी मोमिना के घर में दर्राना फौजें घुस जाएं। मुस्लिम अगर करबला में होते तो तुम्हें पता चलता कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सरों से कैसे चादरें छीनी गई। अजरुकुम अल्लाह, दो जुमले सुनो। गिरिया किया, तकरीर तमाम हो गई, गुफ्तगू तमाम हो गई। निकले, मेरे पास वक्त नहीं है, निकले। मुस्लिम ने जंग की, 6 घंटे जंग की है मुस्लिम ने, 6 घंटे। उधर पूरी मुकम्मल फौज है, इधर अकेला मुस्लिम है। और बार बार फौज के कमांडर इब्न ज़ियाद को रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि और को मत भेज, और को मत भेज। और वो ये झुंझला के कह रहा था कि एक इंसान को तुम बस में नहीं कर सकते। और झुंझला के फौज के सरदार कहते थे कि कूफे के किसी बक्कार से जंग नहीं हो रही है, अली के खून से जंग हो रही है, अबू तालिब के खून से जंग हो रही है। तो जब मुस्लिम की रफ्तार न हो सके, गड्ढा खोदा गया। बस मेरी तकरीर के आखिरी जुमले हैं, गिरिया कर चुके, गड्ढा खोदा गया, फौजें पीछे हटती रही, मुस्लिम आगे बढ़ते रहे। एक मरतबा गड्ढे में गिरे, गिरफ्तार हुए। बस 2 जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। गिरफ्तार हुए, अगले दोनों होंठ कटे हुए थे, ऊपर के 2 दांत टूटे हुए थे, उन्हें रस्सी में जकड़ के बांधा गया था, सर से पांव तक जख्मी थे, मुश्कें कसी हुई थी। लेकिन रावी का कहना यह है कि सीना तना हुआ था, गर्दन बुलंद थी, अच्छा कोई जिल्लत का कोई एहसास नहीं था। निगाहों में निगाहें डाल के बातें कर रहे थे, किसी को डांट रहे थे, किसी को डपट रहे थे, किसी को झिड़क रहे थे। कैदी है, जख्मी है, प्यासा है, लोग खींच के उसे ले जा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम के जलाल का यह आलम था, किसी को डांट दिया, किसी को डपट दिया। हद तो ये है कि जब इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचे हैं ना मुस्लिम, और किसी ने कहा अमीर को सलाम करो, तो डांट के कहने लगे माली अमीरुन सिवाय हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। ये है मुस्लिम, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। बस
آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو قتل کر دو. کہنے لگے قتل کرنے سے پہلے میری وصیت سن لو. میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ مولا کو لکھ دینا کہ کوفے والے باوفا نہیں ہیں, ادھر آنے کا ارادہ ختم فرمائے اور کسی اور مقام کی طرف نکل جائے. میری دوسری وصیت یہ ہے, دوسری وصیت کہ میں مقروض ہوں, میرے مرنے کے بعد میری زرہ بیچ دی جائے اور اسے قرضہ ادا کروا دیا جائے. سنا, بس میری تقریر تمام ہو رہی. 2 وصیتیں کی. جلاد کھینچتا ہوا لے چلا. جب زینے پہ پاؤں رکھ رہے تھے نا, چھت پہ لے جا رہا تھا, تو کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کہتے ہوئے مسلم چھت پہ بلند ہوئے. پہنچ گئے نا مسلم چھت پر. ایک مرتبہ جلاد نے تلوار اٹھائی مسلم کو قتل کرنے کے لیے. کچھ دیکھا, تلوار پھینکی, بھاگتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا. کہا مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں, ابھی نہیں قتل کیا. کہا کیوں قتل نہیں کیا؟ کہا جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی اللہ کا رسول اپنی سفید داڑھی پکڑ کے کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے خطا کیا کی ہے. اجرکم اللہ, پھر میرے بیٹے نے خطا کیا کی ہے؟ کہا تیرا وہم ہے, جا مسلم کو قتل کر دے. اب جلاد کے آنے اور جانے میں تاخیر ہوئی نا. یہ ہے میری تقریر کا آخری مرحلہ. جلاد نیچے اترا, بات کی, پھر اوپر آیا. مسلم کو فرصت مل گئی. اگلا دن عید کا دن تھا, بقرعید کا دن ہے نا. ٹہلتے ہوئے دارالعمارہ کی چھت کے کونے پہ آئے. نیچے نگاہ کی, دیکھا کہ کوفے والے اچھے لباس پہنے ہوئے, اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھائے ہوئے عید کی خریداریوں میں مشغول ہیں. تو پکار کے کہنے لگے کوفے والوں, کچھ دنوں کے بعد میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے شہر میں لائے جائیں گے, تو انہیں مت بتلانا کہ تمہارا بابا قتل کر دیا گیا, تمہارا بابا شہید کر دیا گیا. یہ کہا جلاد نے تلوار بلند کی. مسلم نے رخ کیا مکے کا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. بس آخری جملہ سننا, آخری جملہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ.